السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈائز پر تشریف فرما تمامی مہمانان اعظام، علماء کرام اور معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس پربہار محفل میں اور آج اس کی اس عظیم الشان تاریخی سیمینار میں میرا عنوان ہے مولانا عبدالسبحان خاں میواتی، ایک افراد ساز شخصیت۔ ریزہ ریزہ ہوں اپنے وجود کے اندر، ریزہ ریزہ ہوں اپنے وجود کے اندر، وہ حرف حرف چنے گا کتاب کر دے گا، مجھے یقین ہے ایک روز میرا چارہ، مجھے یقین ہے ایک روز میرا چارہ، اداس روح کو تازہ گلاب کر دے گا۔ معزز سامعین، استاذ جسے معمار قوم کہا جاتا ہے، وہ نئی نسل کی تعلیم و تربیت میں اپنی توانائی صرف کرتا ہے۔ ہر قوم کے مستقبل کا مدار ایک معلم مربی پر ٹکا ہوتا ہے۔ ایک معمار قوم معاشرے کی ضروریات کے مطابق انسانی ذہنوں کی افزائش کرتا ہے۔ ایک مثالی اور مخلص استاذ فرد کی جسمانی، روحانی اور فکری جہتوں کی نشو و نما پر توجہات مرکوز کرتا ہے۔ پھر ایک انقلابی اور تحریکی جماعت تشکیل پاتی ہے جو عوام کی رہبری کا فریضہ بخوبی انجام دیتی ہے۔ ایسے ہی کیمیاگر معمار قوم اور افراز شخص تھے حضرت مولانا عبدالسبحان خاں میواتی رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت مولانا ہمہ جہت صلاحیتوں کے مالک تھے۔ انہوں نے اس زمانے کے مروجہ تمام علوم و فنون میں مہارت حاصل کی تھی۔ داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی رقم طراز ہیں۔ مولانا عبدالسبحان خاں اپنے عہد کے ایک بے مثال اور باکمال عالم دین تھے اور تمام علوم متداولہ میں ماہرانہ دسترس رکھتے تھے۔ داعی اسلام مدظ اللہ العالی آپ کی تشبیہ مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ سے دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہوں نے دہلی کالج میں بیٹھ کر تشنگان علم کی پیاس بجھائی اور بے شمار افراد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، جنہوں نے عظیم الشان کارنامے انجام دیے۔ اللہ تعالیٰ نے علمی رسوخ ایسا عطا فرمایا تھا کہ مولانا مرحوم طالب علمی کے زمانے سے ہی پڑھانے لگے تھے، تاہم 1907 میں مدرسہ امینیہ کی فراغت کے بعد اپنے مکتب زینت القرآن قصاب پورہ دہلی میں تعلیمی مشن میں منہمک ہو گئے۔ ان دنوں میوات میں تعلیمی رجحانات نہ کے برابر تھے۔ آپ اپنے گاؤں ناٹولی تشریف لاتے، طلبہ کی تشکیل کرتے اور اپنے یہاں لے جاتے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ شادی شدہ جوڑا تعلیم کے شوق میں زیادہ سفر باندھ کر آپ کے ساتھ ہو لیتا۔ جہاں عورت مولانا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے اہلیہ کے زیر تربیت ہوتی اور مرد مولانا کی نگہداشت میں اپنے علمی سفر جاری رکھتا۔ آج ہم انہی معلم میوات کے نام سے یاد کر رہے ہیں، جو ان کی شخصیت کا ایسا رخ ہے جس پر جتنا ناز کیا جائے اتنا کم ہے۔ خود پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقصد بعثت اور عظیم منصب کی غایت کو واضح فرماتے ہوئے فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے استاذ کی حیثیت سے مبعوث کیا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی جماعت تیار کی جس نے آپ کے مشن کو شرق و غرب، شمال و جنوب تک پہنچا دیا۔ ہم اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب بھی تصنیف و تعریف نہیں فرمائی، لیکن انہوں نے سنگ تراش کر ایسے ہیرے بنا دیے کہ معمار قوم کی حیثیت سے تلامذہ کی ذہنی افق کو وسیع تر کر دیا۔ ان کو پر دیے جن کی پرواز بلند تر ہے، وہ رخصت ہوئے لیکن ایسی کھیپ کو پروان چڑھا دیا جس نے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم بنا دیا۔ خود مولانا عبدالسبحان خاں مرحوم نے کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن آپ نے جس وجود کو بھی شرف تلمذ عطا کیا، اس نے میدان عمل میں بیش بہا خدمات انجام دی۔ قابل ذکر ہے کہ میوات میں علامہ کا لقب آپ کے واحد شاگرد صاحب الدر المنزد مولانا نیاز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ وہ اپنی عربی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ وہ بچپن میں اپنے رشتہ دار کے یہاں ناٹولی رہا کرتے تھے۔ ششماہی کی چھٹیوں میں مولانا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ آئے اور مجھے ساتھ لے گئے۔ پڑھنے کے ساتھ ضروریات کا بھی خیال فرماتے، تاہم کہ فراغت کے بعد مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا حوالے کر دیا۔ علم حدیث میں 6 عقود تک دست دینے والے مایناز شیخ الحدیث مولانا محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے ادارہ ہے اور جنہوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، ان کا بھی یہی حال تھا۔ میوات کی علمی و ادبی شخصیت
शेख उल हदीस मौलाना इसहाक अमीनी उटावड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने आप बीती में लिखा है कि तालीम सिलसिले की रस्मी तकमील के बाद मौलाना मरहूम ने मुझे साथ लिया और हजरत जी मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को ये कहते हुए मेरा हाथ थमा दिया कि मौल साहब यूं इसहाक है, अब तेरो जैसो ही मन करे हूँ या काम में ले ले। हकीकत यह है कि तबलीगी जमात का आगाज़ 1927 के अवाइल में हुआ, जबकि मौलाना मरहूम रहमतुल्लाह अलैह 1907 से अफराद साजी और मर्दम साजी में हमतम मसरूफ़ हुए। ये कहना बजा होगा कि मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीगी तहरीक का जो सूर फूंका उसे ईंधन मौलाना रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात फराहम कर रही थी। मतलब तबलीगी जमात को तक़वियत और अफराद मकतब ज़ीनतुल कुरान से फराहम किया जा रहा था। चूँकि मेवाती कौम को सुधारने और संवारने का सहरा तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा हजरत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को जाता है। मेवाती कौम की खल्की खसाइस में एक इम्तियाजी खसूसियत एहसान शनासी है। आज का हमारा यह सेमिनार हमारी इस बात पर भी महर सब्त करता है। मौलाना मरहूम ने हजरत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के एहसान को माना और अपनी मेहनत और नताइज का महवर और मरकज़ निज़ामुद्दीन को बना दिया। इसलिए मौलाना नियाज अहमद, मौलाना मोहम्मद सिद्दीक, मौलाना मोहम्मद इसहाक उटावड़ी, मौलाना नूर मोहम्मद उटावड़ी, मौलाना हसन खां गंगवानी जैसी नामगाए रोजगार हस्तियों ने सदे हुए ऊँट की तरह अपनी ज़ात को अपने उस्ताद मुरब्बी के हुक्म के मुताबिक ढाल दिया। ये सब मौलाना मरहूम की सतूद सिफात शख्सियत का असर था। यकीनन वो मेमार कौम थे, वो मुहसिन मेवात थे, वो कीमियागर थे, यकीनन वो अफराद साज थे। आखिर में शेर के साथ मैं बात ख़त्म करता हूँ। आती ही रहेगी तेरे अनफास की खुशबू, आती ही रहेगी तेरे अनफास की खुशबू, गुलशन तेरी यादों का महकता ही रहेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।